الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز حضرات، عزیزان گرامی، قابل احترام بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ پہلے آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم علیہ ابدا دائما سرمدا۔ آج سورہ زمر کے کچھ مضامین کو ہم سماعت کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے کتاب مقدس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس صورت کے مضامین میں جو بنیادی مضامین ہیں وہ عبادت صرف اللہ کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں۔ فرما بردار اور نافرمان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حالت خواب اور موت میں روح کا حال کیا ہوتا ہے، خواب کیا ہے اور موت کیا ہے، اس کی وضاحت، توبہ استغفار کا حکم اور مغفرت کا اعلان، آخرت میں کفار کی حالت اور منکرین حق کا انجام، اور آخرت میں متقیوں کا مقام اور اللہ کی نعمتوں سے ان کا فیض یاب ہونا۔ یہ 6 عناوین ہیں جو اس صورت سے متعلق ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہر عنوان کے حوالے سے چند آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر کے اس صورت کے بنیادی مضامین کی طرف اشارہ کر سکوں۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی صورت کے تمام مضامین کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ بیان کرنا ممکن ہے۔ اللہ کی کتاب کا ہر جملہ علوم و معانی کا ایک بحر ناپیدا کنار ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں بیان کر لوں گا، لیکن جب غور کرتا ہے تو وہ حیرت و استعجاب میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ حضرت سعدی علیہ الرحمن نے ایک مثال دی ہے کہ میں ایک گلستان کی سیر کے لیے روانہ ہوا اور میں نے دیکھا کہ ہر طرف بہار آئی ہوئی ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے پھولوں کو اپنے دامن میں جمع کرنا شروع کر دیا کہ اپنے دوستوں کے پاس لے جاؤں گا، انہیں پیش کروں گا، لیکن آگے بڑھتا رہا اور میری حیرت بڑھتی رہی۔ باغ کا حسن مجھے کھینچتا رہا، کرشمہ دامن دل می کشت کے جائیں جاس، یہیں ٹھہر جاؤ، یہیں سب کچھ ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ ایسا بھی آیا کہ پھولوں کے حسن اور باغ نے مجھے اس قدر محو کر دیا کہ مجھے نہ دامن کا احساس رہا اور نہ ان پھولوں کا جو میں نے دامن میں سمیٹے تھے۔ حضرات، قرآن پاک پڑھنے والا، اس کا مطالعہ کرنے والا اس طرح کے نہ معلوم کتنے مقامات سے گزرتا ہے کہ میں یہ بھی بیان کروں، مگر وہ ہمیشہ اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ ناممکن ہے کہ کلام الہی کے حسن کو انسان اپنے لفظوں میں پیش کر سکے۔ بہرکیف کوشش ہوتی ہے کہ کچھ باتیں ذہنوں میں منتقل ہو جائیں، اگر انسان ان پہ غور کرے تو وہی چند باتیں ہی ہدایت کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہوں گی۔ اس صورت کا آغاز اس آیت شریفہ سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کتاب کا نزول غالب اور حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے۔ اے محبوب، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تم پر نازل فرمائی ہے، تو صرف اللہ کی عبادت کرو مکمل اخلاص کے ساتھ، اور آگاہ ہو جاؤ کہ بندگی خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ اس آیت میں مخاطب تو سرور کائنات کو کیا گیا ہے، لیکن ایسی سینکڑوں آیات مبارکہ ہیں جہاں مخاطب آقا کو کیا گیا ہے اور مراد پوری دنیا انسانیت ہے اور بالخصوص امت مسلمہ ہے۔ یہاں بھی اللہ دنیا کے تمام انسانوں
اور امت مسلمہ کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، میرے آستانے کے علاوہ کہیں اور سر جھکاتے ہیں، یقیناً وہ عذاب کے مستحق ہیں۔ میں خالق و مالک ہوں، میں پروردگار ہوں، میں رب العزت ہوں، میں نے زندگی دی ہے اور موت و حیات میرے قبضہ قدرت میں ہے، ہر نفس اور ہر سانس سے میرا کنٹرول ہے، اس لیے عبادت بھی میری ہی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ انسان جو اللہ کا فرما بردار ہے اور رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب سے اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا وہ ان نافرمانوں جیسا ہوگا؟ ایسا ممکن نہیں۔ تم فرما دو اے محبوب کہ کیا جاننے والے اور انجان برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی قبول کرنے والے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تم فرما دو اے ایماندار بندو اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں ہی بھلائی ہے، اللہ کی زمین وسیع ہے، مصیبتوں میں صبر کرنے والوں کو ان کو اجر بے حساب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 9 اور 10 کا مطالعہ فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا، پس وہ اپنے رب کی جانب سے ایک نور پر ہے۔ یعنی جب دل منور ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہوتا ہے اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پس جو سنگ دل ہیں ان کے لیے تباہی ہے، جو پتھر دل ہیں جن کے اوپر کلام الہی کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے ان کے لیے تباہی ہے، اور جن کے دل اللہ کی یاد کے لیے سخت ہو گئے یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو یاد الہی سے غافل ہیں اور بار بار قرآن پاک کی آیات سنانے کے بعد، احکام الہی کو بتانے کے بعد، آیات انذار و تبشیر کو سنانے کے بعد بھی ان کے قلب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ پتھر دل لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں پہلے فرمایا گیا ہے کہ وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس لیے کہ پتھروں چشمے بھی پھوٹتے ہیں مگر ان کے دل رحمت الہی کی بارش کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ ایمان ایک بیج ہے اور دل کی زمین پر وہ لگایا گیا ہے۔ اگر بیج زندہ ہے اور دل کی زمین بھی ہموار ہے، بنجر نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، اور موسم بھی خوشگوار ہے، مطابق ہے، تو یقیناً اس بیج سے کلی نکلے گی، پھول کھلیں گے اور بہار آئے گی۔ ایمان کا بیج جس کے اندر ہوگا، یقیناً اگر دل زندہ ہے، دل کشادہ ہے، رحمت الہی کی بارش کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، ایمان کا موسم خوشگوار ہے، تو یقیناً اس سے کلیاں پھوٹیں گی، پھول نکلیں گے اور بہار آئے گی، اور یہ بہار اعمال حسنہ کی بہار ہے جو انسان کو ایمان کے ذریعے سے میسر آتی ہے۔ فرمایا گیا اس کے بعد 24ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءه الیس فی جہنم مثوى للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باتے اور اس سچائی کو جھٹلائے جو اس کے پاس لے کر کے آنے والا پیغمبر آیا ہے۔ کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور وہ ذات جو سچ لے کر تشریف لائے، وہ پیغمبر جو سچ لے کر تشریف لائے اور جس نے ان کی تصدیق کی، یہی متقی ہیں۔ مفسرین کرام نے والذی جاء بالصدق سے مراد سرور کائنات کی ذات کو لیا ہے، اور وصدق بہ سے مراد تصدیق اولین کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ یہ آیت ایک ایسے مقام پہ نازل ہوئی کہ جب ابو جہل اور ابو لہب شدت سے آقائے دو جہاں کی تکذیب کر رہے تھے اور اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے تھے، ایسے موقع پہ وہ ذات جس نے سب سے پہلے تصدیق کی سرور کائنات کی، وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ وہ صدق بہ سے مراد انہی کی ذات پاک ہے، اس لیے ان کو متقین کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ قرآن عظیم نے ایک معیار مقرر کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور جناب صدیق کو اتقا کے لقب سے بھی قرآن نے یاد کیا ہے، اس سے ان کی افضلیت باضابطہ مبرہن ہوتی ہے قرآن عظیم کی روشنی میں۔ حضرات، انسانی زندگی میں
نیند بھی طاری ہوتی ہے اور موت بھی آئے گی. یہ دونوں کیفیتیں مختلف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو روحوں سے نوازا ہے. ایک روح وہ ہے جس سے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں. جب سو جاتا ہے تو وہ روح نکل جاتی ہے. وہ نہ دیکھتا ہے، بعض وقت سنتا بھی نہیں ہے، حواس بھی نہیں کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کو روح سیلانی کہتے ہیں. اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو آرام پہنچانے کے لیے انسان کے ذہن و دماغ سے یا مرکز جو روح ہے اس سے جدا ہو جائے. اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو روح لوٹ آتی ہے. پھر وہ حالت بیداری کی طرف سے سوچنا، دیکھنا، سننا، کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ روح، مگر وہ روح جو سلطانی روح ہے جس کا دوسرا نام حیات ہے، وہ حالت خواب میں باقی رہتی ہے، جس سے نبض حیات چلتی رہتی ہے. یعنی انسان سیلانی روح کے نکل جانے بعد زندہ تو رہتا ہے، نبض حیات چلتی ہے، دل دھڑکتا ہے، رگوں میں خون گردش کرتا ہے، بس سو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ روح سیلانی مختلف مقامات کا مشاہدہ کرتی ہے، اور وہ مشاہدے خواب کی صورت میں انسان کے پردہ ذہن پر نمودار ہوتے ہیں، جن کو خواب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. خواب دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو روح سیلانی کا مشاہدہ ہے، اور ایک انسان کی اپنی طبیعت ہے، اپنے خیالات ہیں، جو سوچتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے. یہ دونوں خواب الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. لیکن بہرکیف جب انسان سوتا ہے تو روح سیلانی سے جدا ہو جاتی ہے، مگر روح سلطانی باقی رہتی ہے. جو سلطان ہے کنٹرول کرتی ہے حیات کے تمام گوشوں کو. نفس چلتی ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، انسان سانس لیتا رہتا ہے، اعضاء اور جوارح باضابطہ زندہ رہتے ہیں، دل اپنا خون پمپ کرتا رہتا ہے پورے وجود کے اندر. یہ اس لیے کہ روح سلطانی موجود ہے. اگر اللہ چاہے تو نیند ہی کو موت میں تبدیل کر دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سویا اور سویا ہی رہ جاتا ہے. اس اعتبار سے ہر سونے والے پہ گویا عارضی موت طاری ہوتی ہے. جو دعا ہم کو سکھائی گئی ہے سونے کی، کہ سونے سے پہلے پڑھ لیا جائے، وہ اسی یاد دہانی کے لیے ہے کہ تم ایک عارضی موت سے دوچار ہونے والے ہو. اگر اللہ چاہے گا تو تم اٹھا دیے جاؤ گے، ورنہ شاید یہ نیند تمہیں قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے. جو دعا ہے آپ یہ پڑھتے ہیں، بے اسم کا اللہم اموت و احیا، اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. یعنی ایک زندگی تو یہ ہے، اس کے بعد مریں گے پھر زندہ ہوں گے، اور ایک وہ روح سلطانی ہے جو زندگی کی علامت ہے. روح سیلانی نکل جاتی ہے، ایک عارضی موت طاری ہو جاتی ہے، مگر روح سلطانی کی بنیاد پر انسان پھر بیدار ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے. اور جب بیدار ہوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے، اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے، الحمدللہ الذی احیانی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے. نیند ایک عارضی موت تھی اور بیداری زندگی ہے. کس قدر خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو اس بات کا یقین دلایا ہے اپنے پیغمبر کی مقدس احادیث کے ذریعے سے کہ عارضی موت نیند ہے اور دائمی موت روح سلطانی کا جسم سے نکل جانا ہے. حضرات، اگر سونے والی زندگی باقی ہے تو وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور اگر زندگی باقی نہیں ہے تو وہ بیدار نہیں ہوتا اور اس کی روح سلطانی نکل جاتی ہے، جس سے انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے. یہ روحانی توجیہ ہے انسان کی زندگی اور موت کی، خواب اور بیداری کی. میڈیکل سائنس یا فزیکل دنیا اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتی ہو، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ اعضاء تھکے ہوتے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے، اس لیے نیند آ جاتی ہے. نیند نہ ہو تو انسان کی دشواریاں ہوں گی. لیکن نیند جب آتی ہے تو انسان غافل ہوتا ہے، مگر یہ غفلت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ بیدار ہوتا ہے تو یہ بیداری کہاں سے آتی ہے؟ یہ ساری باتیں ان آیات مبارکہ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. سماعت فرمائیں. اور اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت. جن کی موت کا وقت نہیں آتا وہ انہیں نیند ہی میں عارضی موت سے ہمکنار فرماتا ہے. پس جب موت کا فیصلہ ہوتا ہے تو انہیں روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے. بلا شبہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. آیت نمبر 43. عام انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب اللہ اسے کسی نعمت سے نوازتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم اور کوشش سے ملی ہے. یہ عام انسانوں کا مزاج ہے. نعمت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، تکلیف کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے. یہ
ہر ایک کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے اپنی طرف مائل فرما لیا ہے. وہ خوشی ہو یا غم ہو، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. کوئی نعمت بظاہر کتنی مختصر کیوں نہ ہو، اس نعمت کے بارے میں ان کا یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. وہ چاہتا تو یہ نعمت نہ دیتا. وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو نعمت ملی ہے، ہمارے مقابلے میں دنیا میں ہزاروں انسان ایسے ہیں جو اس مختصر نعمت سے بھی محروم ہیں. تو اس کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے اور وہ اعتراف کرتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی من ابتلا، اللہ نے مجھے بچایا ہے جس مشکل سے دوسرے کو دوچار کیا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملے تو اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ تم ناشکری کی طرف مائل ہوگے، لیکن اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر جذبہ شکر بیدار ہوگا. جناب سعدی گرفتار کر لیے گئے. بغداد میں وہ بادشاہ کے بہت قریبی ہم نشین تھے، مگر حالات بدل گئے. انہیں گرفتار کر کے دمشق میں بیچا گیا غلام بنا کر کے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ ننگے پیر دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے جائے تھے، تیز دھوپ تھی، پیر جل رہا تھا، تو کہا اے اللہ آج تیرا سعدی اتنا مجبور ہے کہ اس کے پیر میں جوتا بھی نہیں. مسجد میں داخل ہوئے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا، اس کا پیر کٹا ہوا ہے، تو فوراً سجدے میں گر گئے کہ اللہ جوتا نہیں مگر پیر تو ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا. اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو اپنی ناکامی پر آپ کو شکر کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ سے شکوہ پیدا ہوگا. اس لیے ہمیشہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کامیابی کی، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ ان ہزاروں انسان سے زیادہ ہے جن کو کچھ بھی میسر نہیں آیا بہرکیف. تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن نے کہا ہے کہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، جبکہ دولت اور نعمت کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے. یہ مت سمجھیں کہ دولت مل گئی ہے تو صرف لذت یابی اور لذت کوشی کے لیے ہے، نہیں، یہ ایک آزمائش ہے خدا کی طرف سے کہ بندہ نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. شکر گزار ہے یا نہ شکر ہے. اگر شکر گزار ہوتا ہے تو نعمت بڑھا دی جاتی ہے. قرآن پاک میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا گیا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. اور وَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. حضرات شکر کے بعد نعمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ تاکید کا صیغہ ہے. وَإِن شَكَرْتُمْ یہ سادہ ماضی ہے، سمپل پاسٹ ٹینس. اگر تم شکر ادا کرو گے، سمپلی شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو ہم تمہاری نعمتیں بہت بڑھا دیں گے. وَإِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو ہمارا عذاب بھی سخت ہے. اس لیے جب بھی اللہ کی نعمت ملے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر پیش کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سے دعا کرتا ہے، اور جب ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ نعمت تو مجھ کو میرے علم کی بنا پر ملی ہے. بلکہ نعمت کا ملنا آزمائش ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. ان سے پہلے بھی لوگ یہ کہہ چکے ہیں لیکن ان کا کمایا ان کے کام نہیں آیا. جنہوں نے یہ کہا ہم نے خود جمع کیا. قارون کا واقعہ خود قرآن پاک کے اندر ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا کہ حسن کما احسن اللہ علیک، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، تو اس نے کہا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے عقل سے، اپنی دانائی سے، اپنی کیمیا گری سے یہ دولت پیدا کی ہے، اور پھر وہ پوری دولت ساتھ دھسا دیا گیا. تو یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے پہلے لوگ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری دولت تو ہماری دانائی اور عقل کا نتیجہ ہے، لیکن ان کا کمایا اور ان کے کام نہ آیا. پس جو برے کام انہوں نے کیے تھے ان کے برے انجام سے ان کو دوچار ہونا پڑا، اور جنہوں نے ظلم کیا جلدی وہ بھی اپنے برے کام کی سزا سے دوچار ہوں گے، اور وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے. بے شک ان میں اللہ کی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. آیت نمبر 49 اور 52. حضرات گرامی، آج اتنا ہی. پروردگار عالم ہمیں آپ کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے
اور قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں سے نوازیں، اللہ اپنا فضل فرمائے، اور دعا کریں کہ پروردگار عالم جلد سے جلد ہمیں لاک ڈاؤن کے اس ماحول سے نکال کے اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کرتے رہیں۔